آج بہت ہی خوبصورت دن ہے جس میں تمام کلیسیاؤں میں بین الاقوامی طور پر پورے چرچز میں خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چڑھ جانے کی عید کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا آسمانوں پر صعود فرمانا، وہ آسمانوں پر چڑھ گئے، اور میں اس کے اوپر جب غور کرتا ہوں تو مجھے آج یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ یہ وہ فارگوٹن باتیں ہیں جو شاید چرچز میں اتنی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی۔ لوگ اس کو اس طرح سے نہیں مناتے۔ آپ غور کیجئے، مدرس ڈے کے اوپر آپ نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے، آپ نے ایسٹر کے اوپر بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوں گے، آپ نے کرسمس کے اوپر بڑی تیاری کی ہوگی، آپ نے گھر میں پارٹی رکھی ہوگی، آپ نے سوچا ہوگا کہ آج کرسمس ہے، نیو ایئر ہے، آج ایسٹر ہے، تو یہ تہوار تھینکس گیونگ اور اس طرح کے آن اینڈ آن جو تہوار ہیں، ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے خوب تیار ہوتے ہیں، خوب خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے چہروں سے پتہ لگتا ہے کہ آج کچھ خاص ہے۔ اگر انسان کی برتھ ڈے ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کچھ خاص ہے، لیکن یہ تہوار جو بڑا خاص ہے اس کو بھلایا گیا ہے، اور اس لیے بھلا دیا گیا کیونکہ ڈیول نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے کی باتوں کو یاد کریں اور خوشی منائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان بھیدوں کو جانیں۔ ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ ہم ان بھیدوں کو، وہ بھید ہم سے دور رہیں اور ہم ان کو جان نہ سکیں، اس لیے وہ خوشی ہماری زندگی میں نہ آ سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، his coming was different۔ وہ عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہوا، وہ ڈیفرنٹ تھی۔ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو وہ کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے۔ آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی دنیا میں نہیں آئی جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئی بغیر باپ کے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کا رہنا اس دنیا میں ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ ان کے اندر بشریت اور ابدیت، انسانیت اور خدائی، الوہیت اور انسانی نیچر دونوں مکس تھی۔ امیجن کریں کہ خدا اس دنیا میں آیا بیٹے کی صورت میں۔ ان کی پیدائش نرالی تھی، لاسانی تھی۔ کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا۔ میں جب دیکھ رہا تھا، پیدائش بھی ڈیفرنٹ تھی اور جانا بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ بھی نرالا زندگی گزارنا، ان کی موت نرالی، ان کا جی اٹھنا نرالا، ہر کام عجیب، کیونکہ وہ عجیب مشیر ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کے کوئی معجزات میں یکسانیت نہیں تھی، ہر معجزہ ڈیفرنٹ تھا۔ کسی کو کہہ دیتا تھا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، کسی کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، کسی کو صرف دیکھتا تھا، ہر کام نرالے، اس کی شخصیت نرالی۔ لیکن یہ باتیں ہیں جن کو ڈیول کی یہ کوشش ہے کہ ہم اسینشن کی بلیسنگ کو، خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی اور اس کے آسمان پر جانے کی برکات کو اپنی زندگی میں پورے طور پر ویلکم نہ کر سکے۔ اور میں اس پورے ویک میں اس کے متعلق سوچتا رہا، دعا کرتا رہا اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، کہ خداوند تو ہم سے بات کر۔ اس کی برتھ سپر نیچرل تھی، سپر نیچرل اسینشن، برتھ میں بھی فوق الفطرت اور جی اٹھنا بھی فوق الفطرت، اور پھر آسمان پر چڑھ جانا بھی فوق الفطرت۔ اور آسمان پر چڑھ جانا سیل کر دیتا ہے کہ خداوند نے وہ سارے کام جو زمینی تھے وہ پورے کر دیے، اور پھر اب وہ
शान و शौकत के साथ आसमानों पर जा रहे हैं। मैं एक अज्यूम कर रहा था, एक सोच रहा था, विजुलाइज कर रहा था कि किस तरह से जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जब वो अपने घर वापस जा रहे थे, क्योंकि यीशु का घर दुनिया नहीं थी, यीशु का घर आसमान था। वो आसमानों से उतरा था, वो जमीन पर आया मेरे और आपके लिए। उसका घर, उसका तख्त आसमानों पर था, जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो मेरे और आपकी मोहब्बत के लिए बर्रा बनकर इस दुनिया में आया, ताकि अपना खून सरदार काहिन बनकर खुदावंद के सामने पेश करे और मेरी और आपकी बहाली हो सके। तो वो दुनिया में 33 साल एक स्ट्रेंजर्स की जिंदगी बसर कर रहा था, क्योंकि वो दुनिया का नहीं था, वो तो आसमानों से आया था। और वो वही बात उसके मानने वालों को भी बताता रहा कि तुम दुनिया के नहीं हो, इसलिए दुनिया के ना बन के रह जाओ, इसलिए दुनिया में ना खो जाना। दुनिया तुम्हें आसमानों पर जाने से रोकेगी। वो आसमानों की कहानी, आसमानों की स्टोरी, आसमानों के राज हम जैसे आम इंसानों पर, नाचीजों पर, बेवजूदों पर खोलने के लिए इस दुनिया में आए कि आसमानों की स्टोरी क्या है, ऊपर क्या हो रहा है, खुदा कैसा पाक है और तुम कैसे जा सकते हो। और मैं जब इस बात को देख रहा था कि उसका आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक, और जब वो आए तो जब वो जाना था तो वो तमाम काम, जैसे एक शख्स विक्टोरियस होता है, फातेह होता है, ब्रीफ केस उनके हाथ में था जिसके ऊपर पार्डन पेपर था, जिस पर यीशु के लहू की मोहर लगी हुई थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था तमाम हुआ, फॉरगिवन, पूरी दुनिया के गुनाह मुआफ हो चुके हैं। मैं इस बात को यूं देख रहा था कि कोई शख्स किसी काम के लिए जाता है और जब वो अपने घर वापस जाता है कामयाबी के साथ, तो वो कैसा खुश होगा। बाप जिसमें से वो निकला था वापस उसी जगह पर वो जा रहा था। इमेजिन कीजिए कि आप अगर अपने घर से दूर हों और 33 इयर्स आप उस जगह पर किसी ऐसे गंदे मुल्क में आपको जाने का मौका मिले जहां पर हर किस्म का गुनाह है, हर किस्म आपको मारने की को हर तरह की जंगो जदल है, लेकिन जब आप बचकर वहां से निकलते हैं और वापस अपने मुल्क को आते हैं, एयरपोर्ट पर होते हैं, तो आपके चेहरे और आपकी शख्सियत के अंदर वो खुशी कैसी होगी कि जब आप अपने घर वापस आ रहे हैं। एंड दैट वाज जीसस जो उनके अंदर चल रहा था। ही वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि वो बाप के पास जा रहा था जिसमें से वो निकला था। गौरतलब बात है, वो अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं जा रहा था। कई दफा हमें खुदावंद ने जो जिंदगी दी है, हम अपने कामों को पूरा नहीं करते। पॉल कहता है कि मैंने अपने ईमान को संभाला, मैंने अपने काम को पूरा किया। जो खुदा के साथ अटैच हैं वो अपने कामों को पूरा करते हैं। और मुझे और आपको लिमिटेड ईयर्स दिए हैं, हमें भी खुदावंद ने, हमने भी एक दिन बाप के पास जाना है। क्या हम इस एक्साइटमेंट में जाएंगे कि यस मैं विक्टोरियस हूं? हाँ, आयत तो लिखवा लेंगे, पर विक्ट्री वाली जिंदगी भी गुजार रहे हैं कि नहीं? आयतें तो बहुत अच्छी हैं बाइबल में, हर कोई अपनी कब्रों के ऊपर लिखवा लेता है, पर डू यू हैव अ वर्स इन योर लाइफ? क्या आप उस वर्ष के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जब आप आसमानों पर जाएंगे? मैं देख रहा था कि रोमन्स में जब रूमी सिपा सलार जब वो किसी अपने बेटे को किसी जंग के लिए तैयार करते
اور جب وہ ان کا بچہ یا بیٹا جب ینگ ہو جاتا تو وہ واپس آتا، اس کو فتح یابی ملتی، اس جنگ کو وہ فتح حاصل کر کے وہ واپس آتا اپنے گھر، تو اچانک نہیں وہ آتا تھا، وہ کچھ دن اسی جگہ رہتا اور پھر اس کی خبریں وہاں پر پہنچتی کہ یس، کہ وہ وکٹوریس ہے، اور اس ملک میں اس کا باپ یا اس جگہ پر تیاری کی جاتی کہ اب اس کا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اور جب وہ واپس جاتا تو وہاں پر کیا ہوتا؟ وہاں پر چاہے کوئی شہری ہوتا یا حکومت میں سارے سپاہی، سارے سپہ سالار، سارے باپ سمیت اس کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں پر جاتے۔ اور یہی سما مجھے کچھ یہاں پر لگتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں وکٹری پا کر آسمانوں پر جا رہے تھے۔ شیطان نے انہیں مارنے کی کوشش کی، بڑی آزمائشیں ان پر لایا۔ جب وہ خدمت شروع کرنی تھی تو جسم کی آزمائش سے آزمایا، آنکھوں کی آزمائش سے آزمایا، روٹی کی آزمائش، ہر طرح سے لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں وہ آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ڈیول کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، تاکہ وہ آسمانوں سے نکلا ہے آسمانوں پر واپس نہ جا سکے، کیونکہ وہ نکل تو آیا، پر ڈیول کی یہ کوشش تھی کہ جیسے میں نکلا ہوں، جیسے مجھے نکالا گیا ہے، یہ بھی آسمانوں پر نہ جا سکے، میں اس کو آزمائشوں میں ڈال کر مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اور اس نے کئی دفعہ اسے مارنے کی کوشش کی، پر یسوع فاتح رہا۔ آمین، ہاللویہ۔ میرا اور آپ کا یسوع فاتح رہا۔ اور اب وہ عید سعود میں جب یسوع مسیح 40 دن کے بعد آسمانوں پر جانے والے تھے تو ایک بڑی خوشی کا سما تھا۔ آسمانوں پر فرشتے، سرافیم، چرابیم سب اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ زمین پر، وہ گندی زمین پر جہاں پر گناہ کا بوجھ اس پر لاد دیا گیا تھا، اب وہ وکٹری حاصل کر کے اپنے باپ کے پاس، اس کے داہنے ہاتھ جہاں سے وہ نکلا تھا، واپس جا رہا تھا۔ He was going there. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے the most، میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا the most neglected date، جس کو کم ڈسکس کیا جاتا ہے گھروں میں بھی۔ کرسمس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایسٹر کو، یسوع مسیح کے آسمانوں پر جانے کو بہت کم ڈسکس ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ چند ایک الفاظ میں، ان ورسز کا ہی نہیں ہمیں پتا اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں چند باتوں کو کھولوں گا، آپ میرے ساتھ رہیے، اپنی نکمی سی عقل کے ساتھ، پاک روح کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جانیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 3 آیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، 1 Corinthians chapter 15 verse 3 لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ کیا پہنچی تھی؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور لکھا ہے، اور کیفا کو اور ان کے بعد 12 کو دکھائی دیا، اور پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں، بعض سو گئے۔ پال جب کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بات بتاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح 40 دن اس دنیا میں اپنی جی اٹھنے کے بعد چلتے پھرتے رہے، اور اپنے کام کو، آسمان پر تیاری چل رہی تھی، اور ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ ایک دم سے یسوع اوپر جاتے۔ 40 دن تک قیام کیا، اور ان کے قیام کے مقاصد کیا تھے، ان کی بلیسنگ کیا تھی؟ میں جب اس کو دیکھتا ہوں، 40 کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 140 سے ابو، 143 یا 140 سے 150 کے درمیان اتنی دفعہ یہ ورڈ آیا ہے، 40 کا جو سیگا ہے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں
تو اس میں ہمیشہ ہمیں ریجنریشن نظر آتی ہے کہ کس طرح سے یہ لفظ ان چیزوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں بدلتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ کسی کو اپنی ہیبٹ بدلنی ہے تو 40 دن تک اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو آپ بدل جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنانی ہے تو 40 دن تک کرتے رہیں، وہ کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو جب میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ 40 دن کہ بائبل کے مطابق کون کون سی چیزیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، تو پہلی چیز میں دیکھ رہا تھا پریپریشن، کہ جب بھی خداوند نے کوئی کام کیا 40 دن 40 سال پریپیئر کیا۔ اگر یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، پریپیئر کیا اپنے آپ کو۔ موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تو 40 دن اور 40 رات خدا سے ملنے کے لیے پریپریشن کرتا، پریپیئر کرتا۔ تو اس ورڈ کے اندر ہمیں پریپریشن نظر آتی ہے۔ 40 دن تک خداوند شاگردوں کو پریپیئر کرتے رہے کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں گے، وہ ان کے ساتھ پرماننٹ نہیں رہ رہے، وہ ان کو چھوتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے۔ تقریباً 10 دفعہ کنٹینیوس 40 دن خداوند شاگردوں کے ساتھ نہیں رہے۔ وہ نظر آتے، چند لمحے چند گھنٹے ان کے ساتھ گزارتے، پھر غائب ہو جاتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو تیار کر رہے تھے ایک بڑے کام کے لیے۔ 40 دنوں میں جو خداوند نے زمینی زندگی بسر کی، جی اٹھنے کے بعد، جو تھرسڈے کو لاسٹ تھرسڈے کو ختم ہوئے، اور ان میں کیا چیز شامل تھی؟ پریپریشن، پریپیئر کرنا۔ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی، بہت ساری بائبل مقدس میں ہیں۔ پریپیئر کرنا، آپ دیکھیں نوح کا جب طوفان آیا تو 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، اور وہ ٹرانزیشن تھی۔ دوسری بات جو 40 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرانزیشن ہے، ایک چیز سے دوسری جگہ بدلنا، منتقل ہو جانا، بدل جانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دنیا کو بدل دیا، گناہ کو ٹرانزیشن کی، گناہ کو مٹا ڈالا، پرانی انسانیت کو ختم کر دیا، اور صرف ایک رائچس خاندان کو زندہ رکھا، اور وہ نوح کا تھا۔ 8 زندگیاں، ٹرانزیشن۔ اور پھر آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک بنی اسرائیل بیابان میں پھرتی رہی۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، 40 کے حصے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، صرف آپ کو ٹپس دے رہا ہوں۔ پریپریشن نظر آتی ہے۔ موسیٰ 40 سال کا ہوا تو خداوند نے اس کو پریپیئر کیا آگے چرواہا بننے کے لیے۔ 40 سال وہ بیابان میں رہا، پریپیئر کیا خدمت کے لیے۔ اور پھر ٹرانزیشن کہاں پر آئی؟ جب 80 سال کا ہوا، اگلے 40 سال اس کو تیار کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر بیابان میں سے گزرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 40 سالوں میں 40 دنوں میں کیا چیز، 40 کے ورڈ میں اور کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ پیوریفیکیشن، پریپریشن، ٹرانزیشن اینڈ پیوریفیکیشن۔ 40 سال تک خدا بنی اسرائیل کو پیوریفائی کرتا رہا، وہ بتوں کی میل، وہ گندگی، وہ ان کو دھوتا رہا، کیونکہ خدا پاک ہے، اس کے حضوری میں گنہگار کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ دھوتا رہا بیابانوں میں، ان کو من برساتا رہا، پیوریفائی کرتا رہا، صاف کرتا رہا۔ اور جب 40 دن کے بعد شاگردوں کو پریپیئر کیا، اگلی ٹرانزیشن میں ان کو لے کر جانا تھا، پیوریفائی کر دیا، اور اب وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ That was amazing۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش اس وقت کیمپ کارڈرز ہوتے یا سیل فون ہوتے تو شاگرد جو ہیں وہ سارے تصویر بنا رہے ہوتے، سارے سیلفی لے رہے ہوتے کہ وہ اوپر جا رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہماری سیلفی بن جائے۔ اور
कुछ और लोग भी देखते हो आसमानों पे कोई जा रहा है, कोई फेसबुक होती तो उस पे आ जाता, ओ यीशु मसीह आसमानों पे चला गया, और शायद उस वक्त बहुत सारे लोग मसीह को कबूल कर लेते। लेकिन अफसोस की बात है कि उस वक्त कैमकॉर्डर नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं थी, ना कुछ ऐसी बात थी। खुदावंद यीशु मसीह जानबूझ के लोहे की सल्तनत में पैदा हुए जब ये चीज़ें नहीं थीं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं चाहते थे। वो चाहते हैं कि जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। तो आज मैं ये समझता हूँ अगर वो वीडियो होती तो आज मैं और आप जो बिलीवर्स हैं वो बार बार उसको देखते, यीशु मसीह का जाना कैसा था, उसने कैसी दुआ की, वो सारी चीज़। फिर हम जैसे खादमों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। हमने बैठ के उसके कलाम सुनने थे, हमने बैठ के उसकी बातों को सुनना था कि यीशु के सरमन सुनो। हर चर्च के अंदर यीशु के सरमन चलते होने थे, कोई स्कॉलर नहीं होना था। स्कॉलर सिर्फ यीशु है। और मैं ये समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में से जा रहे थे, जल्दी से देखेंगे, अमाल की किताब मेरे साथ निकालिए और साथ एक और हवाला भी निकाल लीजिए, क्योंकि अमाल को लिखने वाला जिस गॉस्पेल ऑफ लूक जिसने अमाल को भी लिखा, उसको भी निकाल के रखिएगा ताकि हम दोनों का मुआजना कर सकें चंद लम्हे। और यहाँ पर लिखा है लूका 24वां बाब, 24वें बाब में अगर आप यहाँ पर देखें, ये वही बाब है जिसमें यीशु मसीह के जी उठने के मुतल्लिक बताया, जिसमें अमावस की रात के मुतल्लिक बताया कि 2 शागिर्द जा रहे थे और यीशु मसीह उनमें आ मिला। ये वही चैप्टर है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह उनको कलाम की सच्चाइयाँ खोलते हैं। सो ये 40 दिन यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि 40 दिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे। वो कभी किसी शागिर्द के पास, कभी 500 लोगों के पास, कभी किसी ग्रुप को नज़र आ रहे थे और लोगों के जहन खोल रहे थे। जो सच्चाइयाँ बंद थीं उनको खोलने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर लिखा है 50वीं आयत में, लूका की अंजील 24 बाब उसकी 50 आयत। हाँ, अगर पहले आप 45वीं आयत से देखें तो लिखा है, फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। सो एक और चीज़ जो उस दिन हुई, जो खुदावंद यीशु मसीह के साउथ फरमाने से पहले, वो ये थी कि खुदावंद ने शागिर्दों का जहन खोल दिया। बंद ज़हन से हम खुदा के कलाम की बातों को समझ नहीं सकते। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं पर उनके जहन बंद हैं। मैं पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक में, इवन यहाँ पर भी लोगों के जहन बंद हैं। आज भी वो तेल और पानी और उनको पीने, और वो सोचते हैं कि कोई शख्स मेरे ऊपर हाथ रखे और जब तक मैं गिर ना जाऊं मुझ में अनॉइंटिंग नहीं आएगी। जहन बंद हैं, खुदा के कलाम को अभी तक नहीं समझे। हमने लोगों को पीर और फकीर बना लिया है और लोगों को इस तरह से पूजना शुरू कर दिया है कि अगर ये दुआ करेगा तो इसकी दुआ के अंदर असर है तो फिर मुझे शिफा मिलेगी। तो यीशु की दुआ कहां पर गई? अगर उस शख्स के अंदर इतनी पावर है तो मसीह कहां पर खड़ा है? किसी सेंट, किसी शख्स की दुआ में इतना जोर नहीं है। कोई शख्स यीशु से बड़ा नहीं है। खुदावंद ने शागिर्दों के जहन खोल दिए और आज पूरी दुनिया में लोगों के जहन बंद हैं। हमने इंसानों को खुदा बनाया हुआ है और लोग इंसानों के पीछे, चाहे वो किसी भी मजहब में हैं, तो आज लोग उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं और लोगों के पीछे इस तरह से जा रहे हैं कि जैसे वो यीशु के पीछे जाते थे कि शायद इसकी पोशाक को छू लूं तो मुझे शिफा मिले। मैं जब बाइबल मुकद्दस को देख रहा था तो मैं कह रहा था, काश खुदावंद तेरा पाक रूह आज इस संडे के वक्त में तमाम चर्चेज में जब ये कलाम सुनाया जाता है, आखिरी दिन तूने एक बड़ा काम किया। आसमान पर जाने से पहले तूने जहनों को खोला ताकि वो शागिर्द गुमराह ना हो जाएं। 120 की जमात ना थी, सिर्फ 11 लोग थे यीशु के साथ।
جب خدا یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے تو خدا نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کو ان کے ایمان سے گمراہ کر لیں گے، وہ آسمان سے آگ کو بھی بلا لیں گے۔ ان کے پیچھے نہ جانا، ان کے پیچھے نہ جانا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان پر جانے سے پہلے خداوند نے ان کے ساتھ فیلوشپ کی، ایک بڑی میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اور خداوند نے ان کو بتایا کہ اب تک تم میرے پیچھے جا رہے تھے، تم نے 3.5 سال ہزاروں لاکھوں کروڑوں معجزے دیکھے اور تم دیکھ کر ایمان لائے۔ تم نے دیکھا کہ مچھلیاں جال میں آئیں، تم نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، and you believed me، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا۔ تم اس لیے مجھ پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ تم نے مجھے زندہ دیکھا، میں نے قبر پر فتح حاصل کی۔ پر اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، اب میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ Now I am going، میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں سے میں نکلا تھا۔ اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا شاگرد ضرور خوف زدہ ہوں گے۔ Yes, they might be، وہ خوف زدہ تھے، پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خوف زدہ کب تھے؟ جب خداوند یسوع مسیح ان کو بتاتا ابن آدم کو پکڑوایا جائے گا، وہ ماریں گے، اسے قتل کریں گے اور وہ قبر میں ڈالا جائے گا، تو وہ خوف زدہ ہو جاتے۔ پطرس نے کہا خدا نہ کرے کہ تجھ پر یہ آفت آئے، کوئی ایسا ہو۔ وہ خوف زدہ ہو جاتے جب خداوند سیپریشن کا ٹاپک ان کے ساتھ شیئر کرتا کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اگر آپ گاسپل آف جان چیپٹر 13، 14، 15، 16 پڑھے تو اس میں خداوند نے کہا تھوڑی دیر تم مجھے ابھی دیکھتے ہو، پھر نہ دیکھو گے، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھو گے۔ یہ تھوڑی دیر جو سالوں اور 2 صدیاں گزر چکی ہیں، جو 2000 سال گزر چکے ہیں، اب یسوع مسیح واپس آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر تم مجھے نہیں دیکھو گے پر پھر دیکھو گے۔ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ ذہن کھل گئے، اور جب انسان کے ذہن کھل جاتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں۔ آج گھروں میں لڑائیاں پتہ کیوں ہیں؟ ذہن نہیں کھلے ہوئے، بند ذہن ہیں۔ بند ذہنوں میں کچھ خادمین لوگ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، بہنوں بھائیوں او میاں بیوی نہ کرو یار، یہ کوئی باتیں بڑی نہیں ہیں، صلح کر لو۔ اور لوگ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بند ذہن کے ساتھ گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ بند ذہن ہیں، ان کو پتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، پر ذہن بند ہیں، پھر بھی ان کی باتوں میں غرور ہے، تکبر ہے۔ ذہن نہیں کھلے، مسیحیت میں تو آ گئے، شاگرد بھی بن گئے، پر ذہن آج بھی ہمارے بند ہیں۔ یسوع نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا آسمان پر جانے سے پہلے، ادھر آؤ تمہارے ذہن کھل جائیں، اور صرف ایک کا نہیں کھولا، 11 کے ذہن کھول دیے۔ اماوس پیرا پہ بھی جو جا رہے تھے ان کے بھی ذہن کو کھولا، اور ان کا بھی، اور جب ان کے ذہن کھلے تو ان کے اندر تو خوشی ختم نہیں ہوتی تھی۔ آج اگر ہم مسیحی ہوتے ہوئے کورونا کے دور میں مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آج اس دور میں ہم پریشان ہیں، ہم دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اگر آج ہمارے چہروں پر اسمائل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں مایوسی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن نہیں کھلے، ہم جانتے نہیں who we are اور ہم کس سے belong کرتے ہیں۔ ہم قادر مطلق کی لسانیت کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا I was just enjoying, regretting، کاش خداوند تو میرا ذہن بھی کھول، میرے من کی آنکھیں کھول دے، تو بچوں کے ذہن کو کھول۔ آج معمولی سی چیزوں کے عوض لوگ یسوع کا سودا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں فیس بک پر کسی دکھا رہے تھے کہ کسی شخص نے یا کسی لیڈی نے
کوئی دوسرا مذہب، مسیحیت سے وہ دوسرے مذہب میں چلی گئی، نور سے نکل کر تاریکی میں جا رہے ہیں، معمولی فائدہ، شاید جاب مل جائے گی، شادی ہو جائے گی، پر شادی بھی سدا قائم نہیں رہے گی، پوزیشن مل جائے گی، پر پوزیشن کے اندر اگر کریٹر نہ ہو تو وہ پوزیشن بھی قائم نہیں رہے گی۔ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ اور اگر آپ پھلدار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر پھل آئیں، تو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے اس واقعہ کو یاد کریں کہ پہلا کام کیا اس نے کر دکھایا۔ اور لکھا ہے جب وہاں پر خداوند یسوع مسیح تھے تو ان کو پریپیئر کیا، ذہن کو کھولا، اور پھر ان کو بتایا، بار بار یہ ورس ریپیٹ کی گئی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کے نام کی جائے گی، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ میں لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی ورس 47 پڑھ رہا ہوں، اور تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ باپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا کا قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور پھر لکھا ہے بیتنیہ 50ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ اب میں چند ایک باتیں جب اس میں سے دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جانے میں، یہاں پر ایک اور آیت پڑھوں گا then you will understand، لکھا ہے ان کو برکت دی، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم میں لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ why they were excited، پہلے جب خداوند یسوع مسیح جدا ہونے کی بات کرتے تھے تو they were crying، اداسی آ جاتی، روتے، لیکن اس وقت وہ خوش کیوں تھے؟ What was the reason? The reason of their joy۔ کوئی شخص آپ سے جدا ہو رہا ہو جس کو آپ پیار کرتے ہو، آپ کا ماسٹر، آپ کا کریٹر، آپ کو بنانے والا، جس کی وجہ سے آپ کی شان و شوکت تھی، اور اگر وہ کہے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، وہ بیتنیہ میں لے گیا، وہ ماؤنٹ اولیو میں گیا، تو وہاں پر جب وہ ان کو بتا رہا ہے، انہیں نہیں پتا تھا آج کیا ہونے والا ہے، لیکن جب وہ رستے میں گیا تو انہوں نے کہا بس آج کا دن مقرر ہے، اور now it's goodbye and I will see you soon، میں تمہیں دوبارہ پھر ملوں گا۔ تو یہ تو بڑی اداسی تھی۔ اگر آپ پاکستان میں آئے، پاکستان سے کینیڈا آئے یا کسی اور ملک میں گئے، جب آپ اپنے عزیزوں سے جدا ہوئے تو ہاں اگر آپ پرماننٹ گئے تو شاید اداس ہوں، لیکن جب آپ انہیں کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، مہینے بعد پھر آ جاؤں گا، تو آپ خوش ہوں گے کہ ہاں تھوڑی دیر کے بعد پھر سے ہم ملیں گے۔ شاگرد خوش تھے کیونکہ یسوع نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرا جانا تھوڑی دیر کا ہے، میں پھر آنے والا ہوں۔ اور آج یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے، آج اس کے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بیکاز لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ لوگ کرسمس، ایسٹر، گڈ فرائیڈے اسی کے چکروں میں ہیں، اور اس کے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم ان کنواریوں کی مانند ہیں جنہوں نے لباس بھی پہنے ہیں، جو ویٹ میں بھی ہیں، پر ان کی کپیوں میں تیل نہیں ہے، اور ہم سوچ نہیں رہے کہ یسوع مسیح کسی وقت بھی آ جائے گا۔ میں جب اس بات کو یہاں پر پڑھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، He ascended into the presence of his Father۔ Why disciples were excited؟ وہ کیوں excited تھے؟ اس کی 3 وجوہات میں جلدی سے بتاؤں گا۔ پہلی وجہ کیا تھی؟
वो एक्साइटेड थे कि एक इंसान खुदा की प्रेजेंस में वापस जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान का बदन लिया। वो पहला आदम जो गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया गुनाह की वजह से, अब दूसरा आदम उसकी प्रेजेंस में दोबारा जा रहा था। इमेजिन करें कि वही आदम, पहला आदम जो निकाला गया और जिसकी वजह से सारी दुनिया पर कर्स आया, अब एक दूसरा आदम इस दुनिया में आया जिसकी वजह से वो खुदा के पास वही इंसानी बदन लेकर खुदा के पास एक जलाली बदन लेकर गया, अपना काम मुकम्मल करके, और वो खुदा की प्रेजेंस में था। शागिर्द इसलिए खुश थे, ओ खुदावंद की हुजूरी में हमारा अपना दोस्त होगा और वो हमारी सिफारिश करेगा। कोई बात होगी तो हम उसको बताएंगे। मैं जब इसको गौर कर रहा था कि इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह सिंपली वैनिश नहीं हुए, गायब नहीं हुए कि गायब हो गई उनकी आंखों के सामने। उन्होंने देखा उसको ऊपर जाते हुए। ये भी गौर करें, पहले वो नजर आते और गायब होते, पर अब क्या था, वो जा रहे थे। तीन चीजें थी जिन्होंने शागिर्दों को खुश किया। वो क्या थी? पहली बात थी क्लाउड, बादल। अगर आप यहां पर देखें तो जब उठाया गया, अब अमाल की किताब निकाल लीजिए, अमाल की किताब पहले बाब को लिखा है 9वीं आयत, और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन माउंट ऑलिव पर बैतनिया में मौसम खराब था और बादल छाए हुए थे। जैसे कई दफा होता है ना, वो बादल उड़ रहे होते हैं और बादल एकदम से आ जाते हैं सूरज के। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ना कोई ऐसी हवाएं चल रही थी। ये खास बात है जिसको समझने की जरूरत है कि जब वो उठाया जा रहा था तो शागिर्द देख रहे थे और वो उस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते थे। और वो जब देख रहे थे तो एक बादल आया और उस बदली ने उसको उनकी निगाहों से छुपा लिया। जब मैं बाइबल मुकद्दस में से इस बात का देख रहा था, दुआ कर रहा था कि खुदावंद बदली का क्यों जिक्र है, बादल क्या क्यों यहां पर जिक्र है, ये क्यों नहीं लिखा कि वो ऊपर उठा लिया गया, यहां पर बादल ही का क्यों जिक्र आया है। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखना चाहते हैं, खुरूज की किताब 13वां बाब उसकी 21 और 22 आयत में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 एंड 22, वहां पर लिखा है, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, और वो ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे आगे से हटता ना था। अब ये कौन सा बादल था? ये एक जलाली बादल था जो इज़राइल के साथ अबद से था और उनको रास्ता दिखाता था। और बादल में कौन था? मैं हूं, आई एम दैट आई एम। और मैं इसको यूं ले रहा था कि जैसे बाप अपने बेटे को इस दुनिया में लेने के लिए उतर आया और अपने जलाल में एनवलप किया, क्योंकि खुदा रूह है, हम उसे देख नहीं सकते। और वो बादल एक खास बादल था, एक जलाली बादल, जिसने यीशु को उनकी नजरों से छुपा लिया। That's why they were excited, क्योंकि वो जानते थे, शागिर्द शरीयत को समझते थे, उनका जहन खुल चुका था।
اور وہ جان گئے کہ یہ کون سا بادل ہے جنہوں نے چھپایا ہے. یہ تو وہی بادل ہے جس پر خدا، جو وہ بادل جس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے، سفر کرتا ہے، اور جس کو وہ بنانے والا ہے. یہ وہ بادل نہیں تھا جو بارش کا بادل ہوتا ہے جس کو خدا یہ ایک جلالی ابر تھا، ستون تھا جو ہیکل کے اوپر بھی چھایا رہتا تھا. یہ وہی بادل یسوع کو لینے کے لیے آیا. اور جب میں اس کو دیکھ رہا تھا بک آف جوب چیپٹر 26 ورس 9 میں، تو وہ لکھا ہے وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے. اس کے تخت کے اوپر کون ہے؟ بادل. بادل اس کی گلوری کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی حضوری کو ظاہر کرتے ہیں. اور خداوند باپ کی حضوری نے بیٹے کو انویلپ کر لیا. اسی لیے بائبل زبور نویس کہتا ہے نا، جس بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. باپ بادل کی صورت میں اس دنیا میں آیا اور یسوع کو آسمانوں پر لے گیا. لکھا ہے 37ویں باب جوب ورس 11 میں، بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لاتا ہے اور بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے. ریولیشن چیپٹر 14 ورس 14 میں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید بادل ہے. کس کا ذکر آ گیا؟ بادل کا. ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے، تلوار ہے. غور کیجئے کس پر بیٹھے ہیں خداوند؟ بادل کے اوپر. وہی بادل جس نے شاگردوں سے اسے چھپا لیا تھا. خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر اور پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، ورنہ وہ مر جائے گا، کیونکہ میں سرپوش میں ابر میں دکھائی دوں گا. بادل میں دکھائی دوں گا. کس میں؟ ابر میں، بادل میں خداوند دکھائی دیتا ہے. جب آپ آسمانوں پر دیکھتے ہیں تو کوئی ایک ایسا بادل بھی ہے جس کے اندر خدا ہے اور اس کی آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں اس دنیا میں، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی مدد کرے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو رہائی دے. فرسٹ کنگ چیپٹر 8 ورس 10 to 12 موقع ملے ضرور پڑھیے. جب ہیکل کو کانسیکریٹ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابر اتنا زیادہ تھا، خدا کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا. تب سلیمان نے کہا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ ابر، بادل اس ہیکل میں آیا. تو یہ وہی بادل تھا جس نے یسوع کو چھپا لیا تھا. Father came to receive his son, victorious son, جیسے ایک رومی سولجر. یہ اس کام کو پورا کیا، نہ آزمائشوں میں گرا، نہ اس نے اپنے آپ کو بچایا دنیا سے. وہ رہا دنیا کی خواہشوں، ساری رات پہاڑوں پر دعا کرتا رہا. شیطان نے بڑی کوشش کی کہ تو پروف کر تو اس کا بیٹا ہے. اس نے شیطان کو یہ پروف کر کے نہیں دکھایا، اس نے صلیب پر جان دے کر یہ پروف کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور میں اور آپ، شیطان ہمیں کہتا ہے پروف کر کے تو خدا کا بیٹا ہے. تو جب ہم اپنی صلیب اٹھائیں گے، پرسیکیوٹ ہوں گے، اپنی پرسیکیوشن میں یہ پروف کریں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے they were happy، وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ ان کے پاس ایک مددگار ہے، ایک اٹارنی. آسمانوں پر ایک وکیل بھیجا گیا جو پوری نسل انسانی کی وکالت کرے گا. they were excited، اب تو آسمانوں پر ہمارا بھی کوئی بندہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کے اندر کوئی اپنا بندہ چلا جائے تو کہتے ہیں جی وہ پرائم منسٹر تک ہماری درخواست لے کر جائے گا. شاگرد اس لیے خوش تھے کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا
کہ ہمارے لیے ایک مددگار باپ کے پاس موجود ہے جو میرے اور آپ کے لیے انٹرسیڈ کرے گا۔ اور جب میں اس کو یوں دیکھ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا ڈیفنس اٹرنی ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کے داہنی طرف ہے جو ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ رومنز چیپٹر 8 ورس 34 میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ہمارا لائر ہے، شفاعت کرتا ہے۔ they were happy, they were rejoicing، خوش ہوتے ہوئے ہے، یار ہمارا ڈیفینس اٹرنی باپ کے پاس ہے، اور اب جب کوئی مشکل ہوگی تو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے، وہ ہماری انٹرسیڈ کرے گا۔ سیٹن اکیوزر ہے، وہ اکیوز کرتا رہا، لیکن ہمارا ڈیفینس اٹرنی اس سے پاورفل ہے۔ جب بھی وہ اکیوز کرتا ہے تو یسوع مسیح اس پارڈن کو نکالتا ہے، اور اس پارڈن کے اوپر خدا کو دکھاتا ہے، یہ وہ معافی نامہ ہے جو میرے لہو کی کہانی سے لکھا گیا، اور ان کو معاف کر دیجیے، اور پھر سے معافی مل جاتی ہے۔ پہلی بات، کلاؤڈ سے وہ خوش تھے۔ دوسری بات، ڈیفینس اٹرنی یسوع مسیح بن کر آسمانوں پر گیا۔ یوں ہی سمجھیں کہ آپ کا کوئی دوست اوپر چلا گیا تو آپ خوش ہیں کہ ہاں میرا مقدمہ وہ لڑے گا جو پیار کرتا ہے۔ یسوع مسیح آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور آج بھی وہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ پھر تیسری بات، بلیسنگ، وہ یہ کہہ کر وہ دیکھتے دیکھتے اور اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ وہ لکھا ہے اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد پوشاک پہنے ان کے قریب آئے۔ اور پھر آگے اس کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو واٹ واز ہز ایکشن، ذہن کھولا، پھر اس کے بعد ان کو برکت دی۔ وائی دے ور ایکسائٹیڈ، دے ور ریسیونگ بلیسنگ۔ پہلے یسوع غائب ہو جاتے تھے، اب ہاتھ اٹھا کر، لکھا ہے اپنے ہاتھ بلند کیے اور ان کو کیا کر رہے تھے؟ برکت دے رہے تھے، بلیسنگ۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں تو یہ برکت بند نہیں ہوئی، وہ برکت دے رہے تھے تو ان سے جدا ہو گئے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل میں یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے ہاتھ اٹھا کر برکت دی، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا، اٹ واز کنٹینیوس پروسیس، جب وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا، جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو وہ برکت بند نہیں ہوئی، وہاں پر سٹاپ نہیں لگا۔ خداوند یسوع مسیح دعا کرتے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے ان کو برکت دے رہے تھے، بلیسنگ۔ اور جب انہیں بلیس کر رہے تھے تو ان سے جدا ہوئے۔ تو یہ برکت آج بھی آسمانوں پر جاری ہے۔ خداوند آج بھی میرے اور آپ کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا آپ خوش ہیں اس بات میں کہ اگر کوئی دنیا میں آپ کے لیے دعا نہیں کر رہا تو المسیح باپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کر رہا ہے برکت کی؟ لکھا ہے اپنے آج بھی اس کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بلیس کر رہا ہے، آپ کے گھروں میں، آپ کے کاموں کو، آپ کے بزنس کو۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، پیدائش کی کتاب میں، تو آخری الفاظ کو، آخری برکت کو بڑے معنی دیے جاتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، اسحاق نے جب اپنے بیٹوں کو برکت دینی تھی تو یہ پروفیٹک بلیسنگ ہوتی تھی، آنے والی چیزیں۔ پروفیٹک بلیسنگ کو حاصل کرنے کے لیے لڑا جاتا تھا۔ عیساؤ اور یعقوب اس برکت کو لینے کے لیے شکار کیا تاکہ وہ برکت مجھے مل جائے، اور ایک دفعہ وہ باتیں کہہ دی جاتی پروفیٹک، تو پھر ایسا نہیں تھا کہ دوبارہ وہی برکت اسے مل جاتی، نہیں، ایک دفعہ جس کو مل گئی وہ مل گئی۔ اور آج بھی میرا یسوع آپ سب کو، پوری دنیا کو پروفیٹک بلیسنگ دے رہا ہے۔
लिखा है उसने बरकत दी नहीं, बल्कि जब वो दे रहा था तो उसी वक्त सारा काम कंप्लीट हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने हर काम को कंप्लीट किया। उसने निजात के काम को कंप्लीट किया, उसका आना, उसका जी उठना, उसका हर चीज कंप्लीट थी, लेकिन बरकत को कंप्लीट नहीं किया, बल्कि इसको कंटिन्यूअस रहने दिया। लिखा है जब वो जा रहा था तो उनको बरकत दे रहा था। यहां पर स्टॉप नहीं आया, पॉज नहीं आया, और वो आज भी मुझे और आपको बरकत दे रहा है। When you think कि आपको कोई बरकत देने वाला नहीं है, think about Jesus who is giving you blessing every day, every night। वो आपके लिए दुआ कर रहा है। कोई शख्स अगर आपके लिए दुआ करे तो आप खुश होंगे। थिंक अबाउट जीसस जो आपके लिए दिन और रात हाथ उठाकर आपको बरकत। शैतान हाथ उठाता है एक्यूज करने के लिए, यीशु हाथ उठाता है बरकत देने के लिए। और शागिर्द खुश थे क्योंकि वो ये जानते थे कि उनकी बरकत जारी है और वो कायम रहेगी। और फिर एक और आखिरी बात, उसके बाद हम चंद लम्हे दुआ में गुजारेंगे, और वो क्या थी? वो ये थी कि खुदावंद ने, वो इसलिए खुश थे क्योंकि खुदावंद ने एक बड़ा प्रॉमिस उनके साथ बनाया। और वो प्रॉमिस क्या था? मैं हरगिज़ तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, पर मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। प्रॉमिस। They were excited. They were excited कि अभी तो वो हमें थोड़ा नजर आता है, लेकिन जाने के बाद यीशु हर जगह मौजूद होगा। अभी तो वो गलील में है तो गलील में ही है। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया, तेरा दोस्त लाजर जिसे तू प्यार करता है वो मरने के करीब है। तो उस वक्त यीशु उस जगह नहीं थे, चूंकि वो इंसान थे, उस वक्त वो इंसानी जिस्म में थे। लेकिन अब जब यीशु आएगा, रूहुल कुदस के वसीला से वो दिलों के अंदर बसेगा, और वो पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर शहर में, हर चर्च में एक ही वक्त में मौजूद होगा। अब उसकी डायमेंशन चेंज हो गई, अब चीजें बदल गई। प्रॉमिस बहुत बड़ा था, ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूहुल कुदस ना मिले। They were excited कि रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड विल एनवेलप अस, वो हमारे अंदर आ जाएगी। और आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इस मायूसी के दौर में यू शुड बी एक्साइटेड कि आप खुदा की बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। यू शुड बी एक्साइटेड कि खुदावंद अपने वादों को पूरा कर रहा है। यू शुड बी एक्साइटेड कि यीशु मसीह आने वाला है। अगर कोरोना वायरस के दौर में से हम गुजर रहे हैं तो ये एक बड़ा सिग्नल है। अगर हम इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई को देख रहे हैं तो ये एक बड़ा सिग्नल है कि इसी तरह से एक दिन दुनिया ने तबाह हो जाना है और बादशाह ने किसी वक्त भी आ जाना है। ये सबूत है, ये लड़ाइयां और झगड़े अचानक नहीं हुए, ये कलाम के अंदर बताया गया है कि आखिरी दिनों में क्या होगा, और ये बातें होने वाली हैं। शागिर्द बहुत खुश थे, और खुशी के अंदर उनको एक और मैसेज मिल गया। अमाल की किताब में लिखा है, वहां पर वो बयान करता है कि शायद उदासी भी थी कि ऐसे वो देख ही रहे थे, उस बादल पर गौर कर रहे थे कि शायद ये बादल किस जगह जाता है, और वो शायद इस तरह से अपने चेहरे को देखते हों और बादल को देखते हों। तो मैं सोच रहा था कि जब फरिश्तों ने आकर कहा है, गलीली मर्दों ऊपर क्या देखते हो, जिस तरह तुमने उसको जाते देखा है इसी तरह तुम उसे आते भी देखो। जिस बादल ने उसको छुपा लिया, इसी बादल की वो सवारी करके एक दिन फिर आने वाला है, और एक दिन वो आने वाला है।
We should be excited कि हम जिस यीशु को ऊपर जाते हुए हमने देखा वो लॉस्ट नहीं हो गया. We have a message. He is coming back. He is coming back. और खुदावंद यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना इस बात की भी दलील है कि there is a rapture. There is a rapture. कैसे? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस ग्रेविटी को खत्म कर दिया, इसी तरह जब वो आसमानों पर आएगा बादल पर और अपने मानने वाले, अपने प्यार करने वाले लोगों को लेने के लिए जब आएगा, जो तसल्लीकियों के खत में लिखा है कि जब वो आएगा तो पहले जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, बाकी हम सब जिंदा होंगे, बदल जाएंगे. तो फिर जलाली बदन के साथ हमारी भी ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी और इस दुनिया से हम उसी तरह उठाए जाएंगे जैसे यीशु आसमानों पर उठाया गया. सो यीशु मसीह का आसमान पर ऊपर उठाया जाना उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद है जो उसके रैप्चर के मुंतज़िर हैं कि जिस तरह यीशु के साथ हुआ मेरे साथ भी होगा और मैं और आप भी एक दिन आसमानों में उठाए जाएंगे. आर यू रेडी? क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं या दुनिया ने आपको जकड़ रखा है? क्या आप एक्साइटेड हैं कि मेरा यीशु, आपका यीशु, वो आसमानों पर आपकी वकालत कर रहा है और आज भी वो बाप को कह रहा है ये मेरा लहू है, इसके वसीला से इसके गुनाह माफ कर दो. अभी भी देर नहीं हुई. आपको तौबा करनी है. आपको यीशु को अपना डिफेंस अटॉर्नी बनाना है. आपको यीशु को अपनी जिंदगी देनी है और आपको कहना है कि हाँ खुदावंद तू आने वाला है. तौबा करें अपने गुनाहों से, फिर वो आपका डिफेंस अटॉर्नी बन जाएगा और फिर देखें उम्मीद कितनी होगी. आपका चेहरा एक्साइटेड होगा, पाक रूह आपके जहन को खोल देगा और आप खुश होंगे. सरों को झुकाएं और शुक्रिया. दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके. गॉड ब्लेस यू.